طارق رحمان بھائی، آپ نے پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ جوک بھی ہونے چاہیے. جی. تو چلیے، میں یہ کام ویسے پیسے لے کے کرتا ہوں لیکن آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں. یہ جوک نہیں ہے ایکچولی، یہ اوریجنلی ہوا تھا. وہ ایک صاحبہ مجھے کہنے لگیں کہ بھائی میں جب بھی آفس آتی ہوں نا تو یہ ایک لڑکا مجھے نظر آتا ہے، یہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، تو حنیف کیسے پیچھے چھڑاؤں؟ میں نے کہا یہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، آپ منہ دھو کے دکھائیں، یہ خود ہی بھاگ جائے گا. اس طرح وہاں چل چل ہو گیا. اور پھر بہت سارے پروگرام کیے اس میں ٹی وی. اچھا، مجھے جو لکھنے کے لیے پرووک کیا وہ قاسم جلالی صاحب نے کیا. اور پی ٹی وی لائسنس شو آیا کرتا تھا اس زمانے میں، تو وہ جب لائسنس وغیرہ کا وہ اینولی کوئی وہ شو کرتے تھے، ڈرا ہوتا تھا، تو اس میں اسکرٹس چاہیے ہوتے تھے. وہ جلالی صاحب نے مجھ سے لکھوانا شروع کیے کہ یار تم لکھو، تمہارے اندر پوٹینشیل ہے. اب میں نے لکھنا بھی شروع کیا. پھر اس کے بعد اور دوسرے پروگرام کیے، سیریلز میں چھوٹے موٹے رول بھی ملے، اچھے مناسب، چھوٹے موٹے مناسب، ٹھیک ہے نا. پھر ایک پروگرام شروع ہوا، وہ کر رہے تھے اقبال لطیف صاحب، اس کا نام تھا سن تو صحیح، اسکرٹس کا پروگرام تھا. تو وہاں بھی انہوں نے مجھے اسکرٹس لکھوانا شروع کیے. ایک اسکرٹ میرا بڑا پاپولر ہوا تھا اس وقت، اور وہ اس طرح تھا کہ ایک پاگل ہے، دراصل پاگل نہیں ہے، بنا ہوا پاگل ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کچھ بھی کرتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو بیوقوف بنا کے بولتا مجھے کیا پتا، میں تو پاگل ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہٹ ہوا. بس پھر اس کے بعد این ٹی ایم آ چکا تھا. جب میں پی ٹی وی میں گیا ہوں تو یہ دور تھا 91-92 کا، جب عروسہ اور یہ کیا ہے میں نے. اور این ٹی ایم بھی اسی دور میں 90 میں آ گیا تھا. 1990 میں این ٹی ایم، جو کہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل تھا، وہ آ چکا تھا. تو پھر یہ جو پرینک شو شروع ہوا ہے یہ وہاں سے ہوا. یہ بالکل ہمارا اچھا پرینکس پاکستان میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں انڈیا میں بھی، سب کانٹیننٹ میں اس شعبے کے آپ بانی ہیں. یہ آپ کا آئیڈیا تھا، یہ کیسے ذہن میں آیا اور اس میں کیا تجربات رہے؟ کیونکہ یہ خطرناک آئیڈیا ہے بہرحال، بہت، یعنی اتنا بڑا رسک ہے کہ اس میں پٹائی بھی ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. یہ شروعات کیسے ہوئی اس کی، کیسا، یہ تو ہمیں معلوم ہے. کیسا اس کے بعد چھپ چھپا کے. دیکھیے یہ ہوا ایسا ہے کہ پرینکس جو ہوتے تھے نا، گیگس کے نام سے، پرینک کے نام سے، یہ تو بہت پرانا امریکہ میں، ٹھیک ہے نا، اور ایجپٹ میں، یہاں کے چینلز پہ چلتے تھے. اچھا، وہ کیا ہوتا تھا، وہ میرے خیال سے آواز اس میں آڈیو نہیں ہوتی تھی، وہ سائلنٹ پرینکس ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایکشن پرینکس ہوتے تھے. اچھا، ایکشن کے ساتھ ساتھ ان کا کانٹینٹ سم ٹائم امریکن خاص طور پہ بہت واہیات ہوتا تھا، ایسا ہی جو میں یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. اور وہ ایسا ہوتا کہ جو ہمارے کلچر کو، ہماری ثقافت کو سوٹ ہی نہیں کرتا. صحیح. اب یہ بیسک آئیڈیا تھا. اور یہ پرینکس کا آئیڈیا بنا کیسے؟ یہ اسپائی کیمپ سے بنا ہے ایکچولی. صحیح. جب اس کے ہٹلر کے زمانے میں اور اس کے بعد جب وہ اسپائی کیمپ بنائے گئے نا، اور کہ یہاں کون کون آ رہا ہے، کون کون جا رہا ہے، اس میں جو آل فال چیزیں ہو گئی، اس سے یہ کریٹ ہوا کہ یار کیمرہ چھپا کے ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. یہ اس وقت کی پیدائش ہے. صحیح. یہ میں کینڈیڈ کیمرہ کی بات، کینڈیڈ کیمرہ. بالکل. میں 91-92 میں امریکہ گیا، عروسہ ڈرامے سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ سے پہلے میں امریکہ گیا تھا. تو وہاں میں نے یہ دیکھے، گیگز دیکھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ تو اچھا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے جو ان کا کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے ثقافت کے لحاظ سے تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. صحیح ہے. پھر میں نے کریٹ کیا اس کو اس طرح کہ یار ہم ایسا کوئی ٹی وی کا شو کر رہے تھے، اور اس میں گیٹ اپ ویٹ اپ کیا ہوا تھا میں نے، یا یہ عروسہ ہی تھا شاید. اچھا. اور ظاہر ہے جب گیٹ اپ کیا لنچ بریک آ گیا. اب لنچ بریک آ گیا تو ہم کینٹین چلے گئے اوپر ٹی وی کے کھانا کھانے. کینٹین سے کچھ نہیں کھانا تو ہم باہر چلے گئے بہادر آباد، کیونکہ ٹی وی اسٹیشن بہادر آباد میں تھا، تو وہ بہادر آباد کے بازار چلے گئے. اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار یہ حنیف راجہ ہے یا کوئی اور ہے. اور میں کیونکہ اس میں سیکنڈ ڈیکیڈ دکھایا، بوڑھے ہو گئے سب لوگ، تو میں بوڑھا بنا ہوا تھا. میں نے کہا یار اس کو اگر ہم کینڈیڈ کیمرہ میں اس کو ڈال دیا جائے، یہ وہاں سے جنریٹ ہوا آئیڈیا. میں نے کہا یار اس کو ڈالتے ہیں کینڈیڈ کیمرہ میں اور اس کو کرتے ہیں. تو خیر قصہ مختصر یہ کہ این ٹی ایم پر ریمیل صاحب ہوتے تھے ایک، جو ہمارے مشہور پہلے ولن پھر بہت بڑے
پہلے ہیرو پھر ولن اسلم پرویز صاحب کے صاحبزادے تھے. اچھا. ہاں ریمل خان صاحب. تو ان کا یہاں پروڈکشن ہاؤس تھا, انہوں نے کسی کے ذریعے بلوایا مجھے. انہوں نے کہا یار ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا ایک سلاٹ ہے, صحیح, یہ سمجھ لیں آپ کے لیے. میں نے کہا اچھا میں یہ سمجھ لیتا ہوں, اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک پلاٹ مل رہا ہے آدھے گھنٹے کا, میں نے اس پہ بنگلو بنانا ہے, اس پہ پلاٹ بنانے, وہ پلازا بنانا ہے, اس پہ مال بنانا ہے. تو ہنسنے لگے کہ ایسا ہی ہے. ہم نے 2-3 چیزیں ڈسکس کی. پھر میں نے کہا سر وہ اگر ہم کینڈیڈ کیمرہ کریں اس کو, وہ پل رہا تھا آپ کے آئیڈیا, دماغ میں پرورش پا رہا تھا. میں نے کہا اگر اس کو ہم کینڈیڈ کیمرہ کریں, وہ کہنے کہ یار کینڈیڈ کیمرہ ہمارے ملک میں کہاں لوگ برداشت کریں گے. بات ان کی ٹھیک تھی. میں نے کہا دیکھیں ایک ٹیسٹ ریکارڈنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس اکوپمنٹ اپنے, خرچہ بھی زیادہ نہیں ہوگا, کہنا کہ کرو. ہم نے ایک ٹیسٹ ریکارڈنگ کی. وہ لڑکے جو کر کے لائے تھے انہوں نے اس کو کامیڈی سے زیادہ ہیرسمنٹ بنا دیا. کہ مثال کے طور پہ ایک وہ ایڈیٹر تھا بڑی بڑی مونچھوں والا کامران, تو وہ گیا نیچے اور وہ 3 ڈبے والوں سے مذاق کر رہا, ان کو ڈرا, اوے بس, تو وہ تو ڈر. میں نے کہا اس میں تو ہنسی والی بات نہیں ہے, وہ تو بیچارہ خوفزدہ ہو گیا ہے یار, وہ جو ایک ریڑھی والا ہے, تو اس میں فنی بات ہونی چاہیے. پھر ہم نے ایک ٹیسٹ ریکارڈنگ کی طارق روڈ پر آ کے, صحیح, اور وہ میں نے گیٹ اپ کر کے کی. گیٹ اپ کر کے کوئی کچھ ویٹر بن گیا میں, کوئی کچھ اوریجنل, کوئی چائے منگا رہا ہے تو میں پانی لا کر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کوئی بول رہا ہے کہ یار وہ 2 تکے لے آؤ, تو میں تکے کی جگہ سبزی لا کے رکھ دی کہ بھائی آپ آج سبزی کھائیں, اس سے صحت اچھی رہتی ہے. بولا تمہیں اس سے کیا ہے, تو کون ہے ہمیں بتانے والا کہ صحت اچھی رہتی ہے, سبزی کھانی ہے, تکا نہیں کھانا. اور میں ان سے الجھ رہا ہوں. جب بالکل اینڈ ہونا ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پہلے تو وہ لوگ مانے نہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جب ان کو بتایا, انہوں نے, کچھ سینسیبل لوگ بھی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا یار یہ تو اچھا آئیڈیا. وہ ہم نے جب ایڈٹ کر کے دکھایا نا, فیصل شیر جان صاحب ہوتے تھے این ٹی ایم کے ہیڈ اس وقت, ہاں بالکل ہوتے تھے, ان کی پوری ٹیم کو دکھایا. تو مجھے, میں نہیں تھا اس میں جب وہ پریویو ہوا, دوسرے دن مجھے بتایا کہ بھائی وہ تو, میں نے کہا یار پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا, اللہ مالک ہے, ہم نے تو کر کے دے دیا ہے, سمجھ میں آئے گا چلا دیں گے, نہیں آئے گا تو چھوڑ دیں گے. دوسرے دن تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ہنس ہنس کے سب لوٹ پوٹ ہو گئے. تو اچھا, میڈیا کے آدمی کا کسی بات پہ بہت ہنسنا, کوئی چیز پسند کرنا, ویسے وہ ججمنٹ کر سکتا ہے ہاں یہ اچھا ہے, لیکن وہ اتنی چیزیں دکھ رہا ہے نا, تو ہاں اس کے اندر سے وہ فیلنگس ختم ہو جاتی ہیں. وہ اس کو ایک نئی چیز ان سب لوگوں کو لگی, اس ٹیم کو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا, چلیں شروع کریں. پھر تو وہ حوصلہ بڑھ گیا. میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ سیلیبریٹیز کو لیتے ہیں اور ان کو گیٹ اپ کرواتے ہیں. سب سے پہلے میں سجاد علی کے پاس گیا. سجاد میرا اچھا دوست تھا. میں نے کہا سجاد ایسا ایسا ہے, تو اس نے مجھے غور سے دیکھا. میں سمجھا منع کر دے گا, کہنا کسی کو بتانا نہیں, بہت اچھا آئیڈیا ہے, چوری ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا یار صحیح ہے. سجاد کو گیٹ اپ کرایا. اب وہ جو مارکیٹس میں نہیں بیچ رہے ہوتے وہ ہار پھول, اور وہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں یہ ہیئر پنس, اظہار بند وغیرہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں لڑکے, ٹوپی بیچ کم رہے ہوتے ہیں, بھیک زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سجاد کو ہم نے ایسا کالا کر کے, برا سا کر کے اس کو وہ, اور یہاں کلفٹن پہ جو مارکیٹ ہے, میں بھول گیا ہوں نام اس کا, وہاں ہم نے باہر یہ کروایا اور مائک بھی لگا دیا سجاد کے, ٹھیک ہے. تو اب ایک فیملی آئی, وہ موجود ہے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ, دیکھیں حنیف راجہ دونوں کا نام ہے میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا, اس پہ ہے وہ پرینک. اب وہ فیملی میں خاتون جو ہیں, ایک آنٹی, وہ کہہ رہی ہیں سجاد علی ہے, ان کی 2-3 بیٹیاں ساتھ ہیں, اور ابھی یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا کیونکہ سجاد تھوڑا دور ہے, مائک اس کے لگا ہوا ہے. تو اندازے سے ہم نے سمجھا یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سجاد نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ قریب گئے, تو اتنی دیر میں آ گیا. میں نے آ کے بتایا کہ ایسا ایسا بھانڈا پھوڑ دیا. پھر انہوں نے بتایا کہ امی کہہ رہی تھیں کہ یہ سجاد علی ہے. تو ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو, پاگل ہو گئی, سجاد علی ہے, اظہار بند اور ہیئر پن بیچے گا یہاں پہ کھڑا ہو گیا. بس پھر تو اس میں کون سی سیلیبریٹی طارق بھائی نہیں آئی. اس میں سجاد علی کے بعد علی حیدر سے ہم نے پھول بکوائے, مشی خان کو لڑکا بنا کے مونچھیں لگا کے شام کا اخبار بکوایا, اور وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہے بھائی صبح کا اخبار ہے, بک نہیں رہا ہے صبح سے, اس لیے شام کو بیچ رہا ہوں. اور بہت مزے کی بات ہے. اس نے کہا یار جو شام کے اخبار میں خبریں ہوتی ہیں مجھ سے سن لو زبانی, یار مجھے یاد ہے, کل کی خبریں یاد ہیں. اس طرح کا وہ کانٹینٹ بنایا. پھر کس عدنان صدیقی کو ہم نے پولیس سارجنٹ بنایا, پولیس کانسٹیبل, اور اوریجنل ایک ٹریفک پولیس سارجنٹ آ گیا. وہ کہہ رہا ہے یار تم کہاں سے, کون سی چوکی سے ہو, اب یہ گڑبڑا گیا. اور میں دور بیٹھا نا ریکارڈنگ کر رہا ہوں, اور گاڑی میں بیٹھا ہوں, ہیڈ فون میرے لگا ہے, کارڈ لیس مائک عدنان کے لگا ہے.
تو جب وہ اوریجنل وہ آ گیا نا، میں نے کہا یار یہ ہے پرینک، نہلے پہ دہلا ہو گیا. اب یہ عدنان کے ساتھ پرینک ہو گیا. عدنان ڈھونڈ رہا ہے مجھے، میں گاڑی میں نیچے کی طرف اور اسٹیئرنگ کے نیچے چھپ گیا. وہ کہہ رہا حنیف کہاں ہو یار؟ وہ موجود ہے، دیکھیے گا میرے فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب چینل حنیف راجہ پہ. تو اس کے ساتھ کیا عدنان کی، اور کون کون لوگ ہیں مجھے تو اب یاد بھی نہیں آ رہا. رنگیلا کے ساتھ پرینک کیا تھا، رنگیلا صاحب کے ساتھ، فلم اسٹار رنگیلا، کتنی بڑی شخصیت. ایسا مزیدار پرینک ریما کے ساتھ کیا، امجد صابری مرحوم کے ساتھ کیا، جنید جمشید مرحوم کے ساتھ کیا، اور میں تو اب مجھے بشرا انصاری صاحبہ کے ساتھ کیا. 13.5 سال کیسا اور اس کے ملا کے ہو گئے میرا خیال. جی 2.5 پونے 2 سال تقریباً کیسا کے 2 سال سمجھ لیں، کیونکہ وہ این ٹی ایم کے کچھ مسائل چل رہے تھے، تو وہ کبھی اسٹے آرڈر آ جاتا تھا تو وہ بند ہو جایا کرتا تھا، پھر وہ دوسری پارٹی لے لیا کرتی تھی تو پھر کھل جاتا تھا، اجازت لے لیا کرتی تھی، تو اس طرح کچھ مسائل تھے. پھر اینڈ یہ ہوا کہ وہ این ٹی ایم بالکل ہی فائنلی بند ہی ہو گیا تھا، وہ چھپ چھپا کے شروع ہو گیا. پھر 1-2 سال کے بعد اس کا نیا ورژن کھیلی جی ایئر وائی ڈیجیٹل پہ چھپ چھپا کے شروعات. وہ 13 ایپیسوڈ کے لیے اپروو کیا تھا، لیکن اس کی لائکنگ ویورشپ تو وہ ماشاءاللہ 10 سال چلا آپ کی دعاؤں سے. اور اس میں کون سے سیلیبریٹی نہیں آئے. بشرا انصاری صاحبہ کے ساتھ کیا، اور مجھے یاد ہی نہیں آ رہا اس میں کوئی خوفناک تجربات تو نہیں. ہاں بہت مزے کے ہوئے. وہ میں گیٹ اپ کر کے قلی بنا. اچھا. اور ہم گئے ریلوے اسٹیشن کینٹ، کراچی کینٹ. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کینٹ اسٹیشن. ہمیں نہیں پتا پرمیشن کہاں سے ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی اسٹیشن ماسٹر ہیڈ ہوتا ہے، اسی سے پرمیشن لینی ہوگی. ہم گئے اسٹیشن ماسٹر صاحب کو بتایا کہ بھائی اس طرح ہم پرینک کرتے ہیں، ہمارا وہ شو کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے میں نے، کرو کوئی بات نہیں. اب میں کلی بن کے نا ٹکٹ بلیک کر رہا تھا. اچھا میں ٹکٹ بلیک کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا سا ہاتھ آیا، میں نے یوں کر کے دیکھا، میں سمجھ گیا یہ اتنا بڑا ہاتھ پولیس والے کا ہی ہو سکتا ہے. تو ادھر سے ایک نے، ادھر سے دوسرے نے، اور وہ لے کے گئے اور دبوچ کے لے گئے. ارے دبوچ کے لے گئے، جو تھانہ ہوتا ہے نا اس کے اندر ریلوے پولیس کا، وہ لے جاتے انہوں نے. ایک نے ادھر سے مجھے 4-5 لگ گئے زوردار قسم کے. پھر وہ میں بتا رہا ہوں اپنا کلر ولر اتار کے، جو کالا رنگ کیا ہوا تھا اور شیپ داڑھی لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی میں حنیف راجہ مذاق کر رہے ہیں یار، وہ شوٹ کر رہا ہوں. ارے تو جھوٹ بول رہا ہے، حنیف راجہ کو بھی بدنام کر رہا ہے. پھر 2 لگایا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، اتنی دیر میں ان کا بات تو حنیف راجہ کی عزت کی آ گئی. پھر ان کا ایس ایچ او بھی آ گیا. وہ کہنے اس کو میں نے بتایا، اس نے کہا روکیں یار. پھر میں نے پوری اسٹوری پہ اس نے کہا یار حنیف بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، ہمارا کیمرہ سب ضبط ہو گیا تھا. وہ 2 دن بعد ملا، کیوں اس کی تو کارروائی کر دی تھی انہوں نے، کوئی انٹری وینٹری ڈالتے ہیں وہ ڈال دی تھی کہ یہاں ریکارڈنگ قانون کے شکنجے میں. ہاں قانون کے شکنجے میں. انہوں نے کہا کہ حنیف بھائی اس کی پرمیشن، میں نے کہا یار ہم نے تو پرمیشن لی تھی اسٹیشن ماسٹر صاحب سے. کہنے نہیں اس کی پرمیشن یہاں تھانے سے، پولیس اسٹیشن سے لینی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ایم سوری یار ہمیں یہ بات. پولیس انوالو نہیں ہوئی تھی. اب پکڑا کیوں یہ پوچھے. پکڑا اس لیے کہ میں ٹکٹ بلیک کرنے والا قلی بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، ٹاپک وہی تھا، سیدھا سادہ کرتے تو کیا مزہ آتا. اور وہ ان کی ایک کیمپین چل رہی تھی اینٹی ٹکٹ بلیکنگ کی. ٹھیک ہے نا، تو وہ کہنے لگے یار یہ تو اینٹی بلیک ٹکٹنگ کی ہماری ایک کیمپین چل رہی ہے اور آپ ٹکٹ بلیک کر رہے ہیں، تو یار یہ تو ہے نا خطرناک بات. یار یہ چلائیے گا نہیں. اب ہم اپنے آفیسرز وغیرہ سے پوچھ کے پھر خیر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تھا ہماری ٹیپ کو. اچھا میں نے آن ایئر نہیں ہے. نہیں وہ آن ایئر نہیں ہے. لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہوئے کافی. ایک جو اب وہ برکت ہمارا کیریکٹر جو کہ اب تو خاصا اسٹیبلش ہو گیا ہے، برکت وہ جوڑی میں کامیڈی کرتے ہیں وہ لوگ، برکت عظمی. تو برکت کو ہم نے پتہ نہیں کوئی ایک پرینک کروا رہے تھے اور ہم لوگ دور بیٹھے تھے. وہ آ گئی موبائل اور برکت کو موبائل میں بٹھا لیا ہے، تم یہاں لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. وہ بول رہا حنیف بھائی ہاں، جان بوجھ کے ہم نے سنا ہی نہیں، ریکارڈ کرتے رہے. جا کے اس کو چھڑوایا، اس کو بتایا. تو یہ تھا ہوتے رہتے ہیں یہ مسائل تھے. لیکن دیکھیں طارق بھائی یہ جب ہو گیا نا، اس وقت اتنے ایسے حالات نہیں تھے جو ابھی ہیں. اس وقت پھر بھی بہتر تھے، سکون تھے. اب تو کسی بھی چیز کو شک کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں نا، بالکل صحیح، سیدھی سادی چیز کو بھی. بالکل صحیح بات. تو یہ رہا. پھر میں نے ایک ٹاک شو شروع کیا ایئر وائی پہ، جس کا نام تھا راجہ کے ساتھ. اور اندر کی بات راجہ کے ساتھ، اندر کی بات راجہ کے ساتھ بعد میں ہوا. اچھا وہ الگ تھا آج ٹی وی پر. اچھا یہ تھا پہلے راجہ کے ساتھ، یہاں سے سیریز شروع ہو گئی نا. اچھا راجہ کے ساتھ، بات کا راجہ، فلاں فلاں. اچھا تو راجہ کے ساتھ سے پہلے بات کا راجہ ایک وہ سیریز شروع کی انہوں نے 13 ایپیسوڈ کی.
اور یہ نیوکلیس ایک پروڈکشن ہاؤس ہوتا تھا, شہباز ہوتے تھے, انہوں نے شروع کی. اور اس میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز اس میں فلم اسٹار ندیم صاحب. اچھا اس کی خصوصیت کیا تھی اس ٹاک شو کی؟ ٹاک شو تو روز ہی ہوتے. صحیح. میں نے کہا یار یہ جو سیریس ٹاک شو ہوتے ہیں نا, اس میں ہلکا ہلکا ہر ایک سوال کے بعد ایک کامیڈی سوال ہونا چاہیے, ایک مزاحیہ سوال ہونا چاہیے, تاکہ اس کی سیریسنس اور ڈرائینس ختم ہو جائے. وہ کلک کر گیا تو ایئر وائی نے کہا کہ آپ یہاں شروع کریں. بالکل الحمدللہ. تو تابش ہاشمی نے تو ایکسیپٹ کیا اپنے اس میں پروگرام میں, ٹھیک ہے نا, ہنسنا منائے میں جیو والے پروگرام میں جب میں گیسٹ گیا اس نے کہا کہ بھائی جو میرا یہ شو ہے یہ حنیف بھائی کے راجا کے ساتھ کی ایکسٹینشن اور انسپریشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر اس میں کون کون نہیں آیا, وہ پھر بات کا راجا ایئر وائی نے شروع کر دیا. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ شروع کریں. وہاں 13 ایپیسوڈ کا کمٹمنٹ تھا, وہ ختم کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس میں مہدی حسن صاحب, اس میں مہیش بھٹ صاحب انڈین ڈائریکٹر جب وہ پاکستان آئے ہوئے تھے, ریشما صاحبہ, ٹھیک ہے نا, اور اس میں میں کیا کیا نام بتاؤں آپ کو, اس میں مجھے تو یاد, شفیع محمد صاحب, اے نیئر صاحب, اس میں مصطفیٰ قریشی صاحب اور ریما صاحبہ. اس میں مجھے یاد ہی نہیں آ اتنا, وہ کہتے میں نے 100 ایپیسوڈ 80 یا 100 ایپیسوڈ. جب وہاں سے وہ ختم کیا, اس کے بعد پھر 1 آدھ سال کے گیپ کے بعد اندر کی بات راجا کے ساتھ آج ٹی وی پہ, جس میں ہم نے ایک فیک لیبارٹری لگائی, اور جو انسانی شخصیت کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں اور آپ کے جو اندر جذبات ہیں, مطلب آپ ہر انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے, نفرت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جیلسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کریٹیوٹی ہوتی ہے, وہ دکھائی کہ انسانی نفسیات اس کی بیہیویئرس کی لیبارٹری ہے. اس میں جو بھی آتا تھا میں ہر آدمی کا بایو ڈیٹا لیتا تھا, اس کے مطابق ایک رپورٹ تیار کرتا تھا. ظاہر فیک ہوتی تھی, اور صرف وہ مزاج بتایا جاتا تھا کہ آپ میں غصہ اتنے % ہے, آپ میں جو لو ہے نا, آپ میں رومانس اتنا ہے. اور اس میں کون کون آیا, عمران خان صاحب آئے, اس میں اقبال ظفر جھگڑا صاحب آئے, اس میں حسن نثار صاحب, ڈاکٹر محمد یونس بٹ لاہور جا کے ہم نے کیا, اور جسٹس جاوید اقبال صاحب اور ان کی مسز ناصرہ جاوید صاحبہ. ایک لمبی چوڑی فہرست تھی. تو بس, اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا نے زور پکڑا تو یہاں پر بھی آئے. پھر ایک ڈفرینٹ آئیڈیا لے کر آیا میں, وہ تھا افطار ڈرائیو. گاڑی میں نے گیسٹ کو بٹھایا اور عصر سے لے کے افطار تک وہ میرا گیسٹ ہے, باتیں کر رہے ہیں, ڈرائیو بھی ہو رہی ہے, کار ڈرائیو بھی ہو رہی ہے, اور یہ بھی افطار چھوٹا آئیڈیا ہے. الحمدللہ. اچھا حنیف بھائی, بہت ساری باتیں ہو گئیں, ایک سوال بہت ضروری ہے, تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں. معین اختر صاحب اور عمر شریف صاحب دونوں ہمارے بڑے لیجنڈس ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں جی, ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, کیسے تجربات رہے؟ ان کے ساتھ تجربات بہت اچھے رہے. دیکھیے یہ جو کام ہے نا, کریٹیوٹی کا کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی کریٹیو کام ہو, وہ سیکھنے سے زیادہ سمجھنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ مطلب ویلڈنگ تو ہاتھ پکڑ کے سکھا سکتے ہیں, لکڑی کاٹنا آپ ہاتھ پکڑ کے سکھا سکتے ہیں, بھائی ایسے کاٹنی ہے, ایسے کیل ٹھوکنی ہے, یہ سکھا نہیں سکتے آپ. بڑی عمدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا, ہر نئی کریشن یا ہر تخلیق میں ایک کوئی نہ کوئی نیا پہلو آ جاتا ہے. صحیح. اور وہ پوٹینشیل آپ کے اندر وہ پرزے موجود ہوں گے تو آپ وہ کر سکتے ہیں, پک کریں گے آپ. بالکل ٹھیک. ورنہ آپ نہیں کر سکتے. تو معین بھائی کا اپنا ایک اسٹائل تھا, ان کا اپنا ایک جانرا تھا. عمر شریف بھائی کا, عمر بھائی کا ایک اپنا جانرا تھا. اور یہ 2 آؤٹ کلاس آرٹسٹ, ٹھیک ہے نا, ہمیشہ رہیں گے. صحیح. ان کا فن تو زندہ رہے گا. صحیح ہے. ابھی سیکھنا یہ تھا کہ کس کی کیا خصوصیت ہے, اور سمجھنا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. 2 باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ, خاص طور پر آپ جب کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں یا شو بزنس میں خاص طور پر جب کام کریں نا, تو پہلی بات یہ, اور آپ نے پبلک اسپیچ یا پبلک ڈیلنگ والا کوئی کام کرنا, پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بات نہیں کرنی. صحیح. یہ 2 باتیں ہیں, یہ آپ نے سمجھ لیں. کیا بات ہے. تو آپ ہر قسم کی آڈینس کے سامنے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. کیا بات نہیں کرنی, کرنی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ آپ کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
اور آپ چاہے اسٹینڈ اپ کامیڈی کریں, آپ کوئی اسپیچ دیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ جو کچھ بھی ہیں, آپ جب پبلک سے بات کرتے ہیں یا محفل میں بات کرتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری. اچھا حنیف بھائی, یہ میرے پاس سوال بھی تھا, ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہمیں جو حنیف راجہ صاحب اس وقت جتنی ہماری جو لاٹ ہے جو کامیڈینس کی, اس میں اس لحاظ سے ممتاز نظر آتے ہیں کہ آپ کے کام میں کہیں بھی لچر پن نہیں ہے, آپ کے کام فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ریموٹ نہیں رکھنا پڑتا, نگاہ نہیں جھکتی. پھر ایک اور چیز یہ کہ زومانی جملے نہیں ہوتے. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے یا پالیسی ہے یا کوئی اور چیز اس کے پیچھے ہے؟ جو آپ نے باتیں کی ہیں ہو سکتا ہے ساری موجود ہوں. سب سے اس میں سے آپ کی باتوں میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کی شخصیت ہوتی ہے نا تو وہ آپ کی زبان پہ آتی ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی سوچ میں آتی ہے. بالکل ٹھیک. جو بھی شخصیت ہوگی, اگر میں اگر بہت گھٹیا شخصیت کا آدمی ہوں اور میں بہت سوفسٹیکیٹڈ بننے کی کوشش کروں تو کہیں نہ کہیں جھلک جائے. صحیح ہے, چوری تو پکڑی جاتی ہے. تو آپ کی جو بھی شخصیت ہوتی ہے وہ آپ کے کام میں, آپ کی گفتگو میں نظر آ جاتی ہے. صحیح ہے. میرا مزاج ہی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی زمانی کوئی ایسی بات کروں. میں اپنے دوستوں سے 1 to 1 بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی مجھ سے ہوتی نہیں اس طرح کی باتیں, اور یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ اس کا تو بڑا آسان سا پیمانہ ہے کہ جو بات آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ اور سن سکتے ہیں, اور جو بات اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ اور سن نہیں سکتے وہ آپ کسی اور کی فیملی کو کیسے دکھا سکتے ہیں. یہ ایک آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا, اور یہ تربیت کہیں مجھے لگتا ہے کہ شعوری لاشعوری طور پر پی ٹی وی نے بھی کی ہے. صحیح. کیونکہ پی ٹی وی میں ہم نے بہت کچھ ان باتوں سے سیکھا. پی ٹی وی صحیح بات ہے. رشتوں کا احترام کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پوری فیملی بیٹھی ہو تو اس سے کس طرح بات ہوتی ہے. آپ جب اکیلے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بات کچھ اور کرتے ہیں. جب آپ ڈرائنگ روم میں محفل میں پہلے ہوتے تھے صحن اور ورانڈے, ان میں پوری فیملی بیٹھی ہے, پورے آپ کے کزن وزن سب لوگ بیٹھے ہیں, تو وہاں آپ کیا بات کریں گے, کون سا مذاق کریں گے. یہ سب پی ٹی وی نے بہت کچھ سکھایا کہ اس طرح ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے, یہ باتیں کی جا سکتی ہیں. اور پھر سب سے آخر میں پھر وہی بات آ جائے گی, میرا مزاج نہیں تھا. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں لاہور گیا تھا, تو وہ بڑے اچھے قابل صحافی ہیں, ان کا سوال بڑا اچھا تھا. وہ کہنے لگے حنیف بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف جگت ہی کامیڈی ہے جو جگت لاہور میں ہوتی ہے. ان کا سوال اسی لیے تھا کہ وہ میں اس کا جواب دوسرا دوں. میں نے کہا دیکھیے آپ نے تو اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے, جگت پنجاب میں ہوتی ہے, پنجاب کا ایک مزاج ہے, اس کا خاصہ ہے, اور وہ وہیں اچھی لگتی ہے, اور جگت جو ہے وہ پنجابی زبان میں ہی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا لیکن صرف جگت ہی مزہ نہیں ہے. صحیح. اگر صرف جگت مزہ ہوتی تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کا مزاح کبھی پسند نہیں کیا. صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ تو واقعاتی مزاح اور وہ تو سچویشنل مزاح ہے. صحیح. تو مزاح کے مختلف اقسام ہیں. میں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کو بہت پڑھا, میں نے ابن انشا صاحب کو بہت پڑھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پطرس بخاری صاحب تو ہمارے مضامین میں تھے, جی ٹھیک ہے نا, ہمارے نصاب میں تھے. تو ان کے پڑھنے سے بھی لگا, اور میں نے اس وقت اس طرح کے مضمون لکھنے کی کوشش بھی کی, اور ایک آدھ لکھا بھی تھا, مجھے یاد آ رہا ہے. تعلیم و تربیت ایک رسالہ آتا تھا اور میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس میں بھیجوں گا. خیر وہ بات آئی گئی ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس رخ کے پانی ہوتے ہیں اسی رخ پہ بہتے ہیں. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. میرا رخ یہ تھا تو میں یہاں بہتر رہا. اس میں آپ جیسے پیاروں کی اور سمجھدار لوگوں کی اپریسیشن ملی. اور میرا خیال یہ ہے کہ پھکڑ پن, زومانی باتیں, واحیات مزاح, اس کی زیادہ عمر ہوتی نہیں. تاریخ میں کوئی مقام نہیں ہوتا ایسے. میں اگر واحیات مزاح پسند کرنے والا آدمی ہوں, میں اکیلے تو بہت پسند کر لوں گا. جب فیملی کے ساتھ مجھے اس تو گواہ تو میں ہوں گا, یہ آدمی واحیات تھا, میں ہی بتا رہا ہوں گا. صحیح بات. تو آپ اکیلے میں بھی کسی کے سامنے واحیات مزاح پیش کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. صحیح. آپ تو اپنا گواہ بنا رہے ہیں, کیا آپ ایسا بھی کرتے ہیں, تو آپ اچھا کام کریں گے, وہ لانگ لاسٹنگ ہے. اچھا حنیف بھائی, ٹی وی اور اسٹیج پر آپ نے سب جگہ ہی جھنڈے گاڑ دیے, لیکن فلم کی طرف رخ آپ کا نہیں ہوا میرا خیال ہے. دیکھیے فلم کا مجھے بڑا شوق تھا, اور اتنا شوق تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. فلمیں دیکھنا آج تک دیکھتا ہوں میں, فلمی کہانیاں پڑھنا, اور ایک ڈائجسٹ آتا تھا سرگزشت,
اور اس میں علی سفیان آفاقی صاحب لکھا کرتے تھے آشنا کے قلم سے، تو آشنا کے نام سے وہ ساری جو وہ ہوتی تھیں آٹو بایوگرافی وغیرہ وہ سب میں ان کی پڑھتا تھا ایکٹرز کی. مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم پروان چڑھے تو فلم انڈسٹری کا بالکل انحطاطی دور تھا، اختتام ہو رہا تھا فلم کا، تو اس وجہ سے وہ ٹائمنگ ہماری قدرتی طور پر آؤٹ ہو گئی. 2 فلموں میں کام کیا میں نے، ایک تھی ظہور حسین گیلانی صاحب کی فلم مہندی، اور دوسری تھی پرویز ملک صاحب ہمارے بڑا نام ہے، ارمان، اور کون سی فلمیں ان کی میں کیا بتاؤں ان کی فلمیں، پہچان، انمول، تلاش. تو ان کے بیٹے عمران ملک بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں. ہاں، ان کی فلم تھی تیرے بن جیا نہ جائے. اس میں ندیم صاحب تھے، زارا شیخ تھیں، اور احسن خان تھے، میں تھا، اور بہت اچھی فلم تھی، بہت خوبصورت. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اتنی کیوں نہیں چلنی چاہیے تھی. میرا اور احسن خان کا ایک سین، اس پہ اتنا لافٹر آتا تھا، اتنی کلیپ آتی تھی. وہ میں پرنٹ سینما میں نے 2 دفعہ دیکھی، 2 دفعہ کیپری میں دیکھی. تو سینما کا جو تھیٹر ہوتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، مگر وہ فلم کا دور ختم ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں فلم نہیں کر سکا. اچھا، ایک سوال بہت ضروری میرے ذہن میں تھا، میں آپ سے ضرور کروں گا، ویسے تو ٹائم بھی بہت لے لیا ہم نے آپ کا. سوال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو کامیڈی ہے اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ، اور آپ کا انڈیا جانا نہیں ہوا؟ یہ میں آپ سے میں گیا تھا انڈیا، مجھے انہوں نے بڑا سمجھا بجھا کے مجھے لے کے گئے کہ وہاں سبھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی آئے کریں. میرا صرف ایک کویشچن تھا، وہ یہ تھا کہ یار ایئر وائی ڈیجیٹل اس وقت بھی بڑا چینل تھا جب آیا تھا، آج بھی ہے ماشاءاللہ. اس وقت میرے نام سے شو چلتا تھا راجا کے ساتھ، 2 شو چل رہے تھے میرے، چھپا کے بھی چل رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آج ٹی وی پہ جب انڈیا جانا تھا تو آج ٹی وی پہ اندر کی بات راجا کے ساتھ چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ٹی وی پہ چلا بات کا راجا، میں نے کہا یار یہاں میرے نام سے شو چلتا ہے، وہاں میں کھڑا ہو کے اپنے نمبر سنوں کہ میں کس سے ہارا ہوں، کس سے جیتا ہوں. میں نے کہا میں تو ڈیمیج ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہاں کا جو آپ دیکھیے گا ویورشپ. میں نے کہا نہیں، اینڈ آف دا ڈے ہم نے جا کے تو پاکستان میں رہنا ہے نا بھائی، تو پاکستان میں تو وہ ڈیمیج ہو جائے گی میری چیزیں. اب جو لوگ باقی گئے وہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ لوگ جو گئے تو ان کا یہ جانرا یہاں نہیں تھا، ان کا یہ پروفائل نہیں بنا ہوا تھا. جو میرے نام سے میرے شوز چلتے تھے، میں کارپوریٹ کے شوز کنڈکٹ کر رہا ہوتا تھا اور کر رہا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. اس میں پرفارمنس بھی ہوتی ہے، کامیڈی پرفارمنس، اور کمپیئرنگ بھی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں وہ لوگ نہیں کرتے تھے، تو ان کو سوٹ کرتا تھا. دیکھیے جو ہمارے ساتھی گئے نا انڈیا، انہوں نے وہاں پہ نام بھی کیا، سب کچھ ہوا، لیکن جب وہاں انڈیا ڈسکنیکٹ ہو گیا یہاں اس پہ میڈیا پہ، ان کا میڈیا، ٹھیک ہے نا، نہ چینلز آتے ہیں، یہ سب چیزیں پالیسی بنائی گئی، تو ان کی ٹی وی اسکریننگ کم ہوتی چلی گئی. تو جب وہاں سے وہ فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا کریئر فیڈ آؤٹ ہو گیا. اپنے ملک میں رہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ یار جتنا بھی ہے 20% ہے، 40% ہے، 100% ہے، جتنا بھی ہے تو اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا نا. اور اب تو سوشل میڈیا آ گیا، اب تو قید ختم ہی ہو گئی ہے سرحدوں کی. آپ جو اچھا کانٹینٹ ڈالیں گے پاکستان سے ڈالیں، وہ انڈیا میں بھی پسند کیا جائے گا، اچھا ہوا تو انڈیا میں بھی پسند کیا جائے گا، اور امریکہ میں بھی، پوری دنیا میں پسند کیا جائے گا. کامیڈی کی جہاں تک آپ نے سوال کیا، انڈین اور پاکستانی کامیڈی کا فرق یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا ہے 140 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا ملک، اور وہاں مجھے یاد نہیں ہے پراپر، وہاں بے شمار زبانیں ہیں، ٹھیک ہے نا، الگ الگ ان کا ٹائپ ہے. تو وہ کرتے کرتے سب کو سمجھانے کے چکر میں اس کو اتنا آسان کرنا پڑتا ہے کہ ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ یہ سمجھ ختم ہو جاتی ہے کہ یار ہم معیار سے نیچے آ گئے. صحیح ہے. اس کو وربلی بھی سلیپ سٹک کر دیتے ہیں، ایکشن میں بھی سلیپ سٹک کر دیتے ہیں. وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کا معیار بہت، جو میں محسوس کرتا ہوں وہ اس لیے کہ ہر زبان کے آدمی کو سمجھانا ہے، انہوں نے اپنی امبریلا میں لینا ہوتا ہے، ایک امبریلا میں لینا ہے. حالانکہ انڈیا میں بہت اچھا مزاح کرنے والے بھی ہیں، قادر خان صاحب تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، جاوید اختر صاحب ہیں. آپ ان کی گفتگو سنیں تو اس میں آپ کو ایک تہذیب بھی نظر آئے گی. مزاح کی کوئی بات ہے تو اچھا مزاح بھی ہوگا، لیکن وہ مزاح ہر آدمی کی سمجھ میں آتا نہیں نا. اور اس طرح کا مزاج ہمارے پاکستان کا ہے، ہم معیاری چیز چاہتے ہیں. یہ ایک فرق ہے بہت بڑا، کوالٹی ہے، کوالٹی. مزاح میں خاص طور پہ پاکستان میں کوالٹی چاہیے،
تو شاید اس وجہ سے میرا مزاج وہاں ملتا نہیں تھا اتنا زیادہ. تو میں نے کہا یار میں پاکستان کو سوٹ کرتا ہوں, پاکستان مجھے سوٹ کرتا ہے, میرا ملک ہے, تو میں پاکستان میں ہی رہنا چاہوں گا, یہیں کام کرنا چاہوں گا. جی اے پاکستان. اچھا, جی اے پاکستان, بالکل ٹھیک ہے. اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز یہ رہی کہ یہاں آپ نے پھر پروڈکٹس کھڑی کر دی نا اپنی. جی ہاں, وہ شاید آنا جانا لگا رہتا, اس میں تو آپ کی پریورٹیز چینج ہو جاتی. ہاں, ایک وجہ یہ بھی تھی, اچھا سوال ہے, مجھے یاد آ گیا. جب وہاں جانا تھا نا, ایک میں 2 ایپیسوڈ میں نے کیے لافٹر چیلنج کے, اور بہت اپریشیٹ ہوا میں, اور انہوں نے مجھے فون بھی کرتے رہے وہاں سے وہ لوگ, اور ان کے پروڈیوسر ڈائریکٹر, یار آپ تو کانٹینٹ بہت اچھا بناتے ہیں. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے, ایک ایپیسوڈ کے لیے 21 دن رہنا پڑا تھا مجھے وہاں. تو میں نے کہا یار میں اتنا ٹائم افورڈ کر نہیں سکتا, کیونکہ میں یہاں شوز بھی کرتا ہوں. میں جو کارپوریٹ کے شوز ہوسٹنگ کرتا ہوں, کمپیئرنگ ہوتی ہے, اسٹینڈ اپ کامیڈی اس میں میری ہوتی ہے. پھر میرا شو چل رہا تھا اندر کی بات راجا کے ساتھ, 1 سال چلا ہے وہ آج ٹی وی پہ. میں نے کہا تو سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا میرا, اور آپ کے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ مجھے وہاں فوراً وہ مقام مل جائے گا جو میرا پاکستان میں, اور میں نے یہ 25-30 سالوں میں بنایا ہے. تو میں نے کہا یار میں یہ رسک لے نہیں سکتا, میرے لیے پھر کہوں گا کہ میرے لیے پاکستان ہی سب کچھ ہے بھائی. پاکستان زندہ باد, پاکستان جی وے پاکستان. اچھا حنیف بھائی, ابھی تک تو آپ ہمارے سارے سوالات سے بڑی سرخروئی سے گزر گئے. اللہ تیرا شکر ہے. اب ہے تھوڑا سا خطرناک اچھا راؤنڈ, جی, اور یہ ہے ہمارا ریپڈ راؤنڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے سامنے آپشنز رکھوں گا, آپ نے دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. اچھا, مجھے آپ کسی سے برا بنوائیں گے؟ ہاں, کسی ایک سے برا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میرا لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا. ذرا یہاں لیپ ٹاپ ہے میرا. آ گیا پلیز پلیز. تو میں اس کو یہاں رکھتے ہیں ایسے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, میں بھی تو دیکھوں نا. نہیں, چیٹنگ نہیں ہوگی. چلے, صحیح ہے, صحیح ہے. چلیں جی, تو شروع کریں. جی بالکل جناب. تابش ہاشمی یا کپل شرما؟ تابش ہاشمی. ٹھیک ہے, وجہ بتا دیتا ہوں. جی جی. تابش زیادہ بٹی ہے کپل شرما سے. صحیح ہے, اس کی تو پوری ٹیم ہے, پوری ٹیم ہے. پھر ان کے پاس امیتابھ بچن بھی آتے ہیں, شاہ رخ خان بھی آتے ہیں. یہاں کون آتے ہیں؟ یہاں آخر میں اشرف خان ہی آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اچھا, ڈولی کی آئے گی بارات یا قدوسی صاحب کی بیوہ؟ ڈولی کی آئے گی بارات. اچھا, اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک بڑا اوریجنل آئیڈیا تھا, اور باقی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. صحیح سے کہہ گئے آپ, بڑی ہوشیاری سے کہہ گئے. اچھا جی, اس کے بعد رنگیلا یا منور ظریف؟ دونوں. اچھا, یہ سب سے ٹف آپ کا ریپڈ فائر ہے. اس میں تو 3 نام ہونے چاہیے, رنگیلا, منور ظریف, اور کس کا نام ہونا چاہیے, ضیاء ظریف. تو پھر میں بولوں گا رنگیلا اور منور ظریف. ٹھیک ہے نا؟ صحیح صحیح ہے. اچھا جی, ہمارا اگلا ہے خلیل الرحمان قمر یا عمیر احمد؟ خلیل الرحمان قمر. یعنی وہ اپنا جو ان کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ان کا اسکرپٹ بڑا اسٹرانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, بنس روڈ کی نہاری یا لاہور کے فجے کے پائے؟ یار یہ تو جس میں تو تیسری چیز نہیں, اس میں تو منہ میں پانی بھی آ گیا. اب میں آپ کو بتاؤں, پھجے کے پائے ایک زمانے میں بڑے شوق سے کھاتا تھا جا کے. صحیح ہے. اور بنس روڈ کی نہاری بھی بہت شوق سے کھاتا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں کو اسکپ کر دیں آپ. اچھا, ذائقے کے حساب سے. صحیح. اچھا جی, کرکٹ یا کھوکھو؟ کرکٹ. اچھا, کرکٹ. صحیح. اچھا, کھوکھو ایکچولی ویسے لڑکیوں کا گیم تھا وہ. ٹھیک ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے طارق بھائی لڑکیوں میں زیادہ پلے بڑے ہیں. داڑھی آپ نے شوشا کے لیے رکھ لی ہے. یہ بات یہیں تو ختم کر دیجیے گا. دبئی یا لندن؟ لندن. صحیح ہے. اچھا جی, ہنا دل پذیر یا بشرا انصاری؟ بشرا انصاری آبویسلی. صحیح. شکیل صدیقی یا نسیم وکی؟ دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں, تو اس میں ایک نام اور ڈال دیں کوئی تیسرا, تاکہ آپ ان دونوں کو سلیکٹ کریں. صحیح ہے. ایک بہت امپورٹنٹ, ویسے مشکل ہے اور مجھے یقین ہے, لیکن نام آنے ضرور چاہیے, وہ ہے معین اختر یا عمر شریف؟ دیکھیں یہ تو ریپڈ فائر میں دونوں نام آئیں گے تو یہ تو بیک فائر ہو جائے گا جواب دینے والے پر. تو یہ دونوں ایسے ہیں کہ فن کے اعتبار سے بھی اور احترام کے اعتبار سے بھی ان میں سے کسی ایک کو میں چوز کر نہیں سکتا. میرے لیے دونوں قابل احترام. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بھی یہی اندازہ تھا آپ یہی جواب دیں گے, لیکن میں نے چاہا میرا ظرف ناپنے کے لیے آپ نے سوال, میں نے چاہا کہ ان دونوں کو ہم اس جگہ ضرور جگہ دیں تاکہ کوئی اچھے کلمات ان کے بارے میں. بہت شکریہ حنیف بھائی, تھینک یو سر. وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ 1 نہیں بلکہ 2 یا 3 پہ جائے گی. اچھا, میں جاتے جاتے آپ کو ایک مزے کا جوک سنا. طارق رحمان بھائی, آپ نے پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ جوک بھی ہونے چاہیے. جی. تو چلیے, میں یہ کام ویسے پیسے لے کے کرتا ہوں لیکن آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں. یہ جوک نہیں ہے ایکچولی, یہ اوریجنلی ہوا تھا. وہ ایک صاحبہ مجھے کہنے لگی کہ بھائی میں جب بھی آفس آتی ہوں نا تو یہ ایک لڑکا مجھے نظر آتا ہے,
یہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے تو حنیف کیسے پیچھے چھڑاؤں؟ میں نے کہا یہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، آپ منہ دھو کے دکھائیں، یہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ بھائی بہت اچھا آپ نے جوابات دیے، تو میں نے کہا تھا اللہ تیرا شکر ہے ریپڈ فائر سے پہلے۔ تو اللہ تیرا شکر پہ ایک بڑے مزے کی آپ کو بات سناتا ہوں۔ ایک خان صاحب نے گھوڑا خریدا، بیچنے والے نے کہا کہ بھائی آپ کو جب چلانا ہونا تو آپ بولیے گا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا، الحمدللہ بولیں گے تو یہ رک جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑا خرید لیا، گھوڑے پہ بیٹھے، بولا اللہ تیرا شکر ہے، گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا، اب اور تیز، اب انہیں رکنا تھا، ان کا گھر نکل گیا، انہیں یاد ہی نہیں آ رہا کہ بھائی الحمدللہ بولنا ہے جس سے گھوڑا رکے گا، تو اب یہ بول رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، وہ اور اللہ تیرا، وہ کیا تھا یار روکنے والا کیا تھا، اللہ تیرا شکر ہے، اور تیز ہو گیا گھوڑا، وہ بھاگتے بھاگتے پہاڑ پہ چڑھ گیا، یہ تو گھبرا گیا، اللہ تیرا شکر ہے، گھوڑا اور تیز ہو گیا۔ جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا گھوڑا، دوسری طرف بہت گہری کھائی تھی، ایک دم ان کو یاد آ گیا کہ الحمدللہ بولنا جس سے رکے گا گھوڑا۔ انہوں نے بولا الحمدللہ، گھوڑا رک گیا، انہوں نے سکون کا سانس لیا، کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے۔ گھوڑا، تو یہ تھا ریپڈ فائر کا کنکلوژن۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حنیف بھائی، آپ آئے، آپ کا شکریہ، اور ہم آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی، اور سچی جب بات آپ بلائیں، میں آپ کے نیچے آفس کے دروازے پہ ہی بیٹھا ہوں، جب آپ بلائیں گے میں آ جاؤں گا۔ تو دوستو، یہ ہیں ہمارے مہمان حنیف راجہ، اور وہ جو میں ہمیشہ اپنے شو کے آخر میں کہا کرتا ہوں کہ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اگر دیکھا جائے تو واقعی یہ حنیف راجہ صاحب کی ٹیگ لائن ملتی ہے۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ بھی اسی طرح خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔